السلام علیکم، کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ آج ہمارے مطالعہ پاکستان 12ویں جماعت کے لیے باب نہم میں دوسرا لیکچر ہے معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت۔ معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت کچھ چیزوں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں پہلے نمبر پر جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے فی کس آمدنی۔ فی کس آمدنی میں اضافہ یہ بہت اہم ہے۔ اگر فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے۔ ابھی فی کس آمدنی جو ہے وہ ہمارے پاس کس طرح آتی ہے کہ ملک کی کل آمدن کو ہم کل آبادی پر تقسیم کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس فی کس آمدنی آ جاتی ہے۔ اگر فی کس آمدنی زیادہ ہو تو ملک ترقی کرے گا، لیکن اگر فی کس آمدنی کم ہو تو وہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس قومی آمدن میں اضافہ۔ تو قومی آمدن میں اضافہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم ملکی پیداوار میں اضافہ کریں گے۔ اسی طرح ہمیں اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے اور پیداوار آمدن سے زیادہ کرنا ہوگا۔ مطلب جو ہماری پیداوار ہے وہ ہماری آمدن سے اگر زیادہ ہو تب ہماری قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اس حد تک اضافہ کرنا ہوگا قومی آمدن میں کہ یہ آبادی کی شرح سے زیادہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں آمدنی کے تمام ذرائع بروئے کار لانا ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ملازمتوں کی فراہمی آ جاتی ہے۔ تو بہتر معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب بہتر معاشی منصوبہ بندی ہو کسی ملک میں تو وہاں پر لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی، روزگار ملے گا، جس سے ملک ترقی کرے گا۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو نوکری دینا، یا اگر پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں تو جو بغیر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا یا روزگار شروع کرنے کے لیے بغیر سود کے قرضے فراہم کرنا ہے۔ معاشی خود کفالت ہے کہ ملک معاشی طور پر خود کفیل ہو، نہ صرف خود کفیل ہو بلکہ وہ اپنے ضرورت سے زیادہ چیزیں وہ دوسرے ملکوں کو بیچ سکیں، اور معاشی خود کفالت آ جاتی ہے۔ جب معاشی خود کفالت ہو تو اس سے ملک ترقی کرے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے زرعی شعبوں کو ترقی دینی ہوگی، منڈیوں کی نظام کی اصلاح کرنی ہوگی، زمینداروں کو عمدہ بیج، کھاد، زرعی مشینیں فراہم کرنا، اس کے علاوہ آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانا، سیم و تور کی روک تھام اور زرعی تعلیم و تحقیق میں اضافہ ہماری معاشی خود کفالت بہتر ہوگی اور ہم معاشی طور پر خود کفیل ہوں گے۔ پھر ہمارے پاس ادائیگیوں کا توازن آ جاتا ہے۔ تو زیادہ تر ترقی پذیر ممالک وہ ادائیگیوں کا توازن اس میں عموماً خسارے میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ برآمدات میں ہم کمی کریں اور درآمدات میں اضافہ کریں تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہمارے پاس صنعتی ترقی آ جاتی ہے۔ صنعتی ترقی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایک اہم جز ہے، اور اس کو بہتر معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نئے فیکٹریاں، کارخانے، صنعتیں لگائیں، اور اس میں نجی شعبوں کو خصوصی مراعات بھی دینی چاہیے۔ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکسوں میں چھوٹ دیں، جو سرمایہ کار ہیں جو نئی فیکٹریاں، کارخانے لگانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ٹیکسوں میں چھوٹ دیں۔ اسی طرح 7 نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے کم ترقی یافتہ علاقوں کی بہتری۔ تو کم ترقی یافتہ علاقوں کی بہتری کے لیے ہمیں بہت اچھی اسکیمیں بنانی چاہیے جس سے جو پسماندہ علاقے ہیں وہ ترقی کر سکیں اور ان کو بہترین سہولیات مہیا کریں
تاکہ وہ جو ترقی یافتہ علاقے ہیں، شہر ہیں، ان کے جیسے ان کو ہم سہولیات مہیا کریں۔ پھر ہمارے پاس 8ویں نمبر پر افرادی قوت کا بہتر استعمال ہے۔ پسماندہ ممالک میں افرادی قوت زیادہ ہوتی ہے اور قوت کو بہتر اور صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً مقامی منصوبوں جیسے کہ سڑکوں، ہسپتالوں کی تعمیر وغیرہ میں افرادی قوت کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح بے روزگاری پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ پھر 9 نمبر پر ہمارے پاس قیمتوں میں استحکام آ جاتا ہے۔ تو بہتر معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے ہم قیمتوں میں استحکام پیدا کر سکتے ہیں۔ قیمتوں میں اضافہ یہ تب ہوتا ہے جب اشیاء کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح مہنگائی بڑھتی ہے اور عوام کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے۔ تو بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے ہم قیمتوں میں استحکام پیدا کر سکتے ہیں اور مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر ہمارے پاس اضافہ آبادی ہے۔ تو اضافہ آبادی کے مسئلے کو پر قابو پانا یہ بھی بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کے لیے ہمیں معاشی وسائل کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس معاشی بحران پر کنٹرول۔ تو آج کل پاکستان شدید معاشی بحران کا شکار ہے اور IMF سے قرض لینے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، اور پاکستان پر آلریڈی اس سے پہلے بھی کافی زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، لیکن ہمیں اور قرض بھی چاہیے IMF سے تاکہ ہم اس کے لیے ہم مختلف صنعتیں، کارخانے، فیکٹریاں وغیرہ قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو آج کل جو معاشی بحران ہے اس کی وجہ سے یہ ساری صنعتیں، کارخانے ہو گئی ہیں، روزگار ختم ہو گئے ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین معاشی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔